الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ہم انسانوں کے جو دل ہیں یہ بیمار بھی ہوتے ہیں اور ان پہ زنگ بھی چڑھ جاتا ہے. انسان ہیں ہم، بیمار اس لیے ہوتے ہیں کہ بہت سی ایسی پریشانیاں، بہت سے ایسے لوازمات جو ضروری بھی ہیں غیر ضروری بھی ہیں، جب وہ پورے نہیں ہوتے تو طبیعت خراب ہوتی ہے. اور زنگ اس طرح چڑھ جاتا ہے کہ دوسرے اثرات ہم لیتے ہیں اور جو صحیح اثر ہے وہ دل پہ نہیں پڑتا. تو اس زنگ کو دور کرنے کے لیے اور اس بیماری کو دور کرنے کے لیے دلوں کی تربیت کے لیے بڑا اچھا ایک میسج ہے جو دین کا ہے کہ اس دین کو انسان سنے، اس کا علم حاصل کرے اور اس علم سے ان دلوں کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی اور دلوں پہ چڑھا ہوا زنگ بھی دور ہو جائے گا. اس کی مثال علماء نے یوں دی ہے کہ جیسے ایک بنجر زمین ہے جس پہ کچھ نہیں اگتا، جب بارش پڑتی ہے رحمت کی تو وہی بنجر زمین لہلہا اٹھتی ہے. بہنی اسی طرح جب دل کے اوپر شریعت کی، شرعی علم کی بارش پڑے گی تو یہ دل بھی خوش ہوگا اور اس دل میں تازگی آ جائے گی اور وہ جو بیماریاں ہیں یا زنگ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور دل صاف و شفاف ہو کے اللہ کی بات کو اور رسول اللہ کی بات کو سوچنے، سمجھنے اور اپنانے کے قائل ہو جائے گا. اس لیے دین کی ہر بات جس کو ذکر اللہ کہا گیا ہے یہ دل کو سمجھانے کی اور ہمیں سمجھانے کی بڑی ضرورت ہے. آج ہم مسلمان اس دنیا میں جس طرح مصروف ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہماری اکثریت اپنے آخری خاتمے پر، اپنے آخری خاتمے کے بارے میں بالکل غافل ہے. یعنی انسان مرتا تو ہے لیکن کیا ایک مسلمان کو فکر ہے کہ میں نے بھی مرنا ہے اور میرا خاتمہ کیسے ہو؟ یہ اتنی فکر ہے کہ قرآن مجید میں بھی اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعاؤں میں بھی ہمیں اسی چیز سے آگاہ کیا گیا ہے کہ ایک ایک مسلمان کو ضرور یہ سوچنا چاہیے اور اپنی زندگی میں کبھی غفلت اپنے اوپر طاری نہیں کرنی چاہیے کہ میں مرنا تو ہے لیکن کیا میرا خاتمہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، اس پہ ضرور سوچیں. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، میرے مولا ہمارا ہر معاملے میں خاتمہ جو ہے وہ اچھا فرما. حسن خاتمہ کی آپ نے دعا کی ہے اور پناہ مانگی ہے کہ میرا برا خاتمہ ہو، یعنی ایسی حالت میں خدا نہ خواستہ مجھے موت آ جائے جب میرا رب مجھ سے ناراض ہو یا میں ایسے کام کر رہا ہوں کہ جو اسلام کے نہ ہو، اللہ کی ناراضگی کیوں، اس کی نافرمانی کیوں. اس کو اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے جیسے مثال کے طور پر دوڑ کا مقابلہ ہے، گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہے، بیٹھے ہیں سب سوار، ٹارگٹ تک پہنچنا ہے، سب اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، گاڑیوں کا مقابلہ ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جا رہا ہے کتنی تیز جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، لیکن سب اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کون فرسٹ آتا ہے. اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ دوڑنے والا جو پہلے تیز دوڑا وہ درمیان میں رہ گیا اور جو پیچھے والا تھا اس نے اینڈ میں آ کے اپنے گھوڑے کو تیز دوڑایا اور وہ پہلے کراس کر گیا، وہ اول نمبر پہ آ گیا اور بیچ والا پیچھے رہ گیا. تو لوگوں کی نظر کس پہ ہوتی ہے؟ فیصلہ کس پہ ہوتا ہے؟ فیصلہ اسی پہ ہوتا ہے جو پہلے نمبر پہ آیا ہے. اس کی درمیان کی دوڑ کو یا ابتدا کی دوڑ کو نہیں دیکھا جاتا. آخری مرحلے میں
جس نے اس حد کو کراس کیا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جیت گیا ہے۔ تو بات وہیں آئی کہ انسان کی زندگی جیسی بھی ہے، لیکن یہ زندگی آخر میں کیسے بنتی ہے؟ کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے؟ کون آخری مرحلے میں اس لمٹ کو کراس کر جاتا ہے جو کامیابی کی ہے، اور کون آخری مرحلے میں اس لمٹ کو کراس کرنے میں ناکام رہتا ہے جو ناکامی کی؟ دنیا میں ایسے بہت سے مقابلے ہم دیکھتے ہیں، جب مقابلہ ہو رہا ہے تو اس کو نہیں دیکھتے، فٹ بال میچ ہو، کرکٹ کا میچ ہو، اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ پوچھتے ہیں جیتا کون؟ اینڈ کیا ہوا ہے؟ اینڈ جو ہے اینڈ وہ ہم انسانوں کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نزدیک اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ ایک بندے کا اینڈ کیا ہوتا ہے، کیا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو یہ توفیق دے کہ وہ زندگی بھر اچھے کام کرتا رہے تو یہ توفیق اللہ تعالیٰ پھر چھینتا نہیں ہے، بلکہ اس کو آخر میں بھی یہی توفیق دیتا ہے کہ وہ اچھا کام کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کہ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا استعملہ، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ خیر کرنی ہے تو اللہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ کیف یستعملہ یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ بندے کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی نیکی پہ جما دیتا ہے اور پھر اسی نیکی میں استعمال کرواتا ہے اس کی باقی زندگی، اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے برائی کا خدا نہ خواستہ ارادہ کر لے تو اس کو برائی پہ جما دیتا ہے اور پھر اس کی موت بھی اسی برائی پہ آتی ہے۔ حسن خاتمہ، اچھا خاتمہ بڑا اہم ہے۔ حقیقت میں ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہماری دوڑ دھوپ جیسی بھی ہے، اگر ایک مسلمان یہ سوچ لے کہ میں نے واقعی مرنا ہے اور مرتے وقت میرا خاتمہ اچھا ہو، تو پھر وہ الرٹ رہتا ہے کہ میں نے اب کوئی کام ایسے کرنے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش رہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض رہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیے، اس کی ایک اور مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہے با جماعت نماز پڑھ رہا ہے، ساری نماز اس نے پڑھ لی، سلام سے 1 منٹ پہلے اس نے امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرا، وہ بس اٹھ کے چلا گیا۔ اس نے پہلی تکبیر کے ساتھ امام کے ساتھ نماز پڑھی ہے، پہلی رکعت بھی پڑھی، دوسری بھی پڑھی، تیسری بھی پڑھی، چوتھی بھی پڑھی، دونوں سجدے بھی کیے، پھر تشہد میں بھی بیٹھا، سلام سے تھوڑی دیر پہلے اس نے نماز توڑ دی، چلا گیا۔ کیا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ بہنی اسی طرح کوئی بندہ روزے رکھتا ہے، اس نے صبح سحری کی، سارا دن گرمی کا اس نے گزارا، پیاس اور بھوک کے مراحل سے بھی گزرا، نمازیں بھی پڑھ لی، اور روزہ افطار کرنے کے جب وقت آیا تو 1 منٹ پہلے اس نے اپنا روزہ توڑ دیا۔ کیا اس کا روزہ ہوگا؟ یہ فقہی مسائل ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ ختم، روزہ نہیں ہوتا، وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ بہنی اسی طرح اگر ایک انسان ساری زندگی اچھے عمل کرتا رہے اور خدا نہ خواستہ آخر میں اس نے کوئی ایسی حرکت کی جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھی، تو وہ کوئی ویلیو نہیں رکھتی، وہ سارے عمل اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ معاملہ دوسرا کرتا ہے، اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو ہم سب لوگ اس دوڑ میں شامل ہیں، ہم سب لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور اس دوڑ میں اگر ہم آخری وقت میں وقت پر اپنی لائن کو کراس کر جاتے ہیں اور اول ٹھہرتے ہیں
تو ہم کامیاب لوگوں میں سے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم ناکام ہوں گے۔ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آج ہم لوگوں کی جو مصروفیت ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ ہم بڑا مان کرتے ہیں، بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ میں ابھی کچھ عرصہ اور زندہ رہ سکتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں بھی جوان ہوں، میں بھی صحت مند ہوں۔ یہ اکثر و بیشتر ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی جی نہیں جانتا کہ وہ کہاں اور کس زمین میں کس وقت وہ فوت ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ہم جوانی کی صحت کی بات کرتے ہیں، بتائیے کتنے نوجوان ہیں جو بڑی خوبصورت گاڑی میں بیٹھے ہیں اور گئے ہیں اور پھر ان کو گاڑی سے زندہ نکلنا نصیب نہیں ہوا۔ ہم میں سے کتنے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے لیکن ان کو یہ کپڑے دوبارہ اتارنا نصیب نہیں ہوا۔ کتنے نوجوان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو گھر سے نکلے ہیں کہ ابھی واپس آتے ہیں لیکن ان کو گھر واپس آنا نصیب نہیں ہوا، وہیں سے ہسپتال گئے اور وہیں سے ان کو تیار کیا گیا، وہیں سے قبرستان قبر میں اتار دیا گیا۔ کس کا انتظار ہم انسان کرتے ہیں؟ ایک مسلمان کو کیا واقعی ایسی زندگی زیب دیتی ہے جب یہ طے شدہ بات ہے کہ ہمارا ایک وقت مقرر ہے اور مومن کا یہ ایمان ہے کہ واقعی ہمارا وقت مقرر ہے، تو پھر یہ غفلت کیوں اس طرح کی غفلت ہم مسلمانوں پہ طاری ہے کہ ہم یقین مانیے موت سے نہ ڈرتے ہیں نہ موت کا کوئی خوف ہے، حتیٰ کہ ہم موت کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی لاشوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا، حتیٰ کہ ان کے جنازے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا، قبرستان لے جاتے ہیں، ان کو قبر میں دفناتے ہیں، وہاں بھی رونا نہیں آتا۔ آج ہم تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیا ہمیں بھی علم ہے کل کو ہماری تعزیت کے لیے بھی کوئی آئے گا؟ کتنے جنازے ہم اٹھاتے ہیں، کیا واقعی یہ خیال آتا ہے ہمیں کہ ہمارا بھی کسی نے جنازہ اٹھانا ہے، یا پتہ نہیں نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ قبریں بنتی ہیں لوگوں کی۔ آج اگر ملک الموت میرے پاس آ جائے اور میں اپنے جوان دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوں، دنیا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، وہ آ جائے اور آ کے مجھے یہ کہے چل بھائی وقت ہو گیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا میں اسے یہی کہوں گا بھائی میں تو فلاں ادارے کا سربراہ ہوں، میں تو ابھی منسٹر ہوں، ابھی تو بنا ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں نے شادی کرنی ہے، کل میں نے شادی کی ہے؟ کیا ملک الموت ایسی باتیں سنے گا؟ کیا واقعی ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ کچھ نہیں ہونا، اس نے سب کو پرے کر دینا ہے۔ اپنی وزارت ایک طرف رکھو، اپنی جوانی ایک طرف رکھو، اپنی صحت ایک طرف رکھو، اپنا مال دولت ایک طرف رکھو، چلو اور لے جائے گا۔ اور اس موقع پر کامیاب وہی ہے جس نے نماز پڑھی ہوگی، جس نے روزے رکھے ہوں گے، جس نے نیکیاں کی ہوں گی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنا وقت گزارا ہوگا، نیکیوں میں وہ مست ہوگا، اسی میں لگا ہوگا، نافرمانیوں سے بچا ہوا ہوگا۔ لیکن آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، فلمیں ہم دیکھتے ہیں، گانے ہم سنتے ہیں، نظریں ہماری بری اٹھتی ہیں۔ اگر واقعی یقین ہو کہ میں اس کان کو بری بات سنا رہا ہوں، گانا سنا رہا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، آپ کے ارشاد کے مطابق کہ جو گانے سنتا ہے کل قیامت کو اللہ تعالیٰ پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں ڈالے گا۔ جو نظر بد اٹھا کے دیکھتا ہے اس کی آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر بنا دینا ہے اور اس کے اندر سخت سب سزا ڈالنی ہے۔ کوئی یقین ہو اس بات کا تو بندہ اتنا تو سوچتا ہے کہ یار میں مسلمان ہوں،
مجھے ایسے کام زیب نہیں دیتے، مگر خاتمے سے ہم بالکل غافل ہیں۔ عین اسی موقع پر اگر خدا نہ خواستہ موت کا فرشتہ آ جائے تو سوچیے کیا ہوگا۔ وہ کتنا خوش قسمت انسان ہوگا جو گھر سے چلا، وضو کیا، نماز پڑھنے آیا، اس نے نماز پڑھی امام کے ساتھ، پوری نماز پڑھی، ایک سلام پھیرا، دوسرا پھیرا، اور پھر تئی فوت ہو گیا۔ کتنا خوش قسمت انسان ہے وہ۔ نیکیوں میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا جاؤ اس کی روح قبض کراؤ۔ کتنا خوبصورت خاتمہ ہے یہ۔ روزے دار ہے، روزہ رکھا ہوا اس نے، اور عین روزے کی حالت میں اس شخص کی موت ہو جاتی ہے۔ اور یہ روزے کون سے ہیں؟ یہ روزے وہ ہیں جو ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کا روزہ، یا مہینے میں 3 دن کے روزے، ان ایام 20 کے، یہ روزے کوئی رکھتا ہے۔ جو فرض روزے ہیں ان کی بات ہی میں کر رہا، یہ وہ روزے جو نفلی روزے ہیں، جو نفلی روزے رکھتا ہے۔ اور یہ نفلی روزے رکھنے والے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کل جنت کے ایک ایسے دروازے سے داخل کرے گا جس کا نام ہے ریان۔ ریان کا مطلب ہے سرابی، کہ تم دنیا میں روزے رکھ کے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے، برداشت کرتے تھے، آؤ آج میں تمہیں اس دروازے سے داخل کر کے سیراب کر دوں۔ فرض روزہ ہر کوئی رکھتا ہے، مگر یہ نیکیاں ہیں، نیکیاں، ان نیکیوں میں اگر کوئی بندہ نکل جاتا ہے، اللہ اس کی روح قبض کروا لیتا ہے، تو یہ بہترین خاتمہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سرمایہ دے رکھا ہے۔ میں جہاں فرض ادا کر دیتا ہوں زکوٰۃ ادا کر کے، وہاں اپنے سرمایہ کو صدقہ و خیرات کی صورت میں، فقراء کی مدد میں، بیماروں کے علاج کے لیے، پھر اسی طرح نوجوان بچوں کی تعلیم کے لیے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ پیسے کو اس طرح خرچ کرتا ہوں۔ نیکیاں ہیں، توفیق ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ نیکیاں کرتے کرتے اگر جان چلی جاتی ہے تو بڑی خوش قسمتی ہے، یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ موت کا وقت آئے اور میں لگا ہوں حساب کتاب میں، گانے سننے میں، اس فکر میں، بندہ کہے پڑھو لا الہ الا اللہ، وہ کہے نہیں مجھے یہ بتاؤ میرا بینک بیلنس کتنا ہے، اور بھئی تمہارا آخری وقت ہے، وہ کہے نہیں میری گاڑیاں کہاں ہیں، میرے مکانات کتنے ہیں، میری زمین کے کاغذات آ گئے یا نہیں، وہ اسی میں مست ہو، اس کو تلقین کی جائے لا الہ الا اللہ پڑھو گے نہیں۔ بتائیے، یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ توفیق ان کو دے دیتا ہے کہ وہ اچھے کام کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ہاسپیٹل میں ایک صاحب کو سر پہ چوٹ لگی، پہنچے، ان کا علاج جب کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ ان کے سارے حواس جو ہے نا وہ ختم ہو گئے، سوائے اس کے کہ وہ بات کر سکیں۔ اور بات بھی کیا، جو آئے کہے السلام علیکم، وہ وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے تھے، وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ کیا حال ہے، یہ نہیں کہا کہ اچھا، بول ہی نہیں سکتے تھے، وہ جملہ منہ پہ آتا ہی نہیں تھا، بس زبان پہ یہ لفظ ہیں لا الہ الا اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں، لا الہ الا اللہ، مسکرا بھی دیے لا الہ الا اللہ، یہی کچھ۔ کوئی آ کے سوال کرتا، کچھ پوچھتا، کوئی جواب نہیں دے سکتا، آواز ہی ختم ہو گئے۔ لیکن یہ حص اللہ تعالیٰ نے اس کی باقی رکھی، اور اسی پر ہی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ سوچئے، زندگی کی عادت اگر اس طرح کی بنا دی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیتا ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ زندگی میں کام ہم اور کرتے رہے اور عین وقت پر ہم یہ امید رکھیں کہ شاید اچھی بھلی رخصتی ہوگی اس دنیا سے اور اچھا خاتمہ ہوگا، یہ ہماری عادات پہ جو نیچر بن چکی ہوتی ہے ماضی کی، اس پہ منحصر ہے کہ ہم کس قسم کے انسان بنتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ کرتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی۔
اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم سب مسلمانوں کو یہ نصیحت کی ہے، بہت زبردست نصیحت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، ایک بات یاد رکھو، جب صبح ہو جائے نا، جب تم صبح کرو تو پھر مغرب کا شام کا انتظار نہ کرنا، جو کرنا ہے ابھی کر لو، یہ مت سوچو کہ میں شام کو یہ نیکی کر لوں گا، نہیں ابھی کر لو، کوئی پتہ نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام ہو جائے تو پھر صبح کا انتظار نہ کرنا، بلکہ اسی وقت جو نیکی کرنے کی توفیق ہے اللہ سے دعا مانگ کے وہ کر ڈالو، پتہ نہیں شام صبح آتی ہے یا نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک مسافرون او کعابر سبیل، تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ میں یہاں سے کہیں جاتا ہوں، پشاور جاتا ہوں، گھر میرا یہاں ہے، بیوی بچے یہاں ہیں، ٹھکانہ میرا یہاں ہے، میں جب جاؤں گا تو ایک مقصد کے لیے جاؤں گا کہ میں نے جانا ہے، کام کرنا ہے، واپس آنا ہے، وہاں بیٹھ نہیں جانا۔ ایک دو تین دن کوئی مہمان بنا دے گا، لیکن تیسرے دن وہ کہے گا آپ جائیے یہاں سے، اور پھر یہ ہماری زندگی ہے۔ ہم یہاں ایک مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں، ہم یہاں ٹک کے بیٹھنے نہیں آئے، اگر بیٹھیں گے بھی صحیح تو آنے والا لے جائے گا، اس نے رہنے دینا، چلو چلو۔ او کعابر سبیل، یا بالکل اس طرح زندگی گزارو جیسے ایک سڑک ہے، تم اس کو کراس کر رہے ہو، بس اس دنیا سے آئے ہو عالم ارواح سے، اس دنیا میں یہ سڑک ہے، اس کو کراس کرو، آگے عالم برزخ میں پہنچ جاؤ گے، بس یہ ہے دنیا۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آخری وقت میں یہ پوچھا گیا کہ 950 سال آپ اپنی قوم میں رہے، یہ بتائیے اتنی لمبی لائف آپ کو کیسے لگی؟ تو فرمانے لگے بالکل ایسے لگی جیسے ایک کمرہ ہے، اس کے ایک دروازے سے میں داخل ہوں اور دوسرے سے نکل گیا۔ یہ انسان خود اپنے ماضی کو دیکھے تو یوں لگتا ہے پلک جھپکتے میں سب کچھ گزر گیا، لیکن گزرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس ڈگر پہ میں اس وقت چل رہا ہوں، کیا واقعی مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میرا خاتمہ اچھا ہو؟ کبھی سوچتا ہوں میں، کبھی رب سے توفیق مانگی ہے میں نیک انسان بن جاؤں، اچھا بنوں؟ حادثہ جب ہوتا ہے نا تو پھر شوق میں آ جاتا ہے بندہ، اس لیے کہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ایسا مجھ سے میرے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور بعض لوگ ان کو تو اتنا زبردست اٹیک ہوتا ہے کہ وہ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے مینٹلی طور پر اور دلی طور پہ ہم سب مسلمانوں کو دین یہ بات سمجھاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، یہاں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ زندگی اور موت یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اگر زندگی اس نے ہمیں عطا کی ہے تو یہ بھی اس کی مہربانی ہے، وہ موت بھی عطا کرے گا، یہ بھی اس کی مہربانی ہوگی۔ هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے، تمہیں زندہ کیا، اور وہی ہے جو تمہیں موت دے گا۔ آج تم زندہ ہو، میری بات سن رہے، اللہ فرماتے ہیں اپنے ماضی کو دیکھو، تم کچھ نہیں تھے، میں نے تمہیں بنایا، میں نے تمہیں زندہ کیا، اور وہی ہے جو تمہیں موت دے گا۔ کب دے گا یہ اس کے پاس علم ہے اس کا۔ پھر ثم یحییکم، پھر حساب کتاب کے لیے تمہیں کھڑا کرے گا، آؤ جو دنیا میں آئے تھے، جو کچھ کیا ذرا اس کا حساب کتاب لے لیں، جس نے اچھا کیا وہ ریوارڈ لے لے، جس نے خدا نخواستہ برا کیا اس کو سزا ملے۔ یہ ہماری لائف ہے، یہ حقیقت ہے، اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ہم خود اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، ہم نے جنازے اٹھائے، ہم نے قبریں کھدوائیں، ہم نے لوگوں کو سپرد خاک کیا، پتہ ہے ہمیں، ہمارے دادا پردادا والد والدہ بہنیں کئی بھائی سب فوت ہو گئے، لیکن یقین نہیں آتا کہ میں بھی مر جاؤں گا۔ بھئی ہونا ہے، یقیناً ہونا ہے، لیکن کب ہونا ہے؟ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
حسن خاتمہ کی توفیق دے، کہ ہمارا خاتمہ سب کا اچھا ہو، ایمان کی حالت میں ہو، عمل صالح کی حالت میں ہو، اور اس وقت سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم برا کام کر رہے ہوں اور اللہ کی طرف سے موت کا پیغام آ جائے اور ہم موت کے سپرد کر دیے جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔